آج بہت چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ ناموس رسالت کا آپ نے وہ کیس لڑا. جب اس نے ناموس رسالت پر بات کی تو اس کو کیا کہتے؟ تو نے اچھی بات نہیں کی ہے. جب اس نے ناموس رسالت کے اوپر اچھی تقریر کی تو ہم نے اس کو، میں اسی فیصل آباد سے جا کے ہم نے اس کا ویلکم کیا. کہتے ہیں ملا ملٹری الائنس. میں نے کہا یہ تو فطری ہے، یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے. تم جتنا بھی چیخو گے یہ تو فطری بات ہے، کیونکہ وہ جہاد کے میدان میں کھڑا ہے اور میں جہاد پڑھانے والے میدان میں کھڑا ہوں. جب وہ مجھے کہے گا میں جہاد کے میدان میں اس کے چانا بچانا کھڑا ہوں. آج ہم سے کہتے ہیں استثناء کا قانون آیا، کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا جس طرح کا احتساب غیر شرعی ہے ویسے ہی استثناء بھی غیر شرعی ہے. پہلے احتساب کو شرعی بنا لو پھر استثناء پہ بھی بات کر لیں گے. کس نے کہا ہے، کس نے فتویٰ دیا ہے؟ جب عمر بن خطاب سے سوال ہو سکتا ہے تو ہر ایک سے سوال ہو سکتا ہے، لیکن یہ آدھا سوال نہیں ہو سکتا ہے، پورا سوال کرنا پڑے گا. ہم اس ملک میں ایسا نظام نہیں چاہتے کہ جہاں پر اگر کوئی طاقتور کا بچہ بے گناہ بچیوں کو قتل کر دے تو دوسرے دن اس کی صلح ہو جائے، اور اگر کسی جج کے دفتر سے 2 سیب چوری کر لیے جائے تو اس پہ FIR ہو جائے. ہم یہاں نظام عدل وہ چاہتے ہیں کہ جس کے اندر عمر بن خطاب سے بھی سوال ہو جاتا ہے، اور جہاں پر نظام زکوٰۃ کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کوئی ایک رسی بھی روکے گا تو اس سے بھی جہاد ہوگا. کہ ایک مضبوط فوج، ایک مستحکم اسلامی ریاست کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اختلاف ہوگا، یہ بات سپہ سالار کے سامنے بھی کہنے کا ہم میں حوصلہ ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے آپ کو اچھا کہیں گے، غلط کام کریں گے آپ کو آگے آپ سے اختلاف کریں گے، لیکن سوشل میڈیا پر تماشا نہیں بنائیں گے. کیوں؟ اس فوج کو کمزور کرنے کی سازشیں کہاں کہاں بن رہی ہیں یہ ہمیں سب معلوم ہے. سارا دن پاک فوج کو نشانہ بناتے ہیں یہ بگوڑا گروپ جو ہے. تو میں نے کہہ دیا، بڑے چیخ رہے ہیں. میں نے کہا ہم نے تو پاکستان کے دفاع کی، پاکستان کے سلامتی کی، جنگ پہ بیعت جو ہے وہ سپہ سالار کے ہاتھ پہ کی جو حافظ قرآن ہے، اور جن کو اس سے بھی آگے تکلیف ہے پاک فوج کے خلاف دن رات مہم چلاتے ہیں وہ مودی کے ہاتھ پہ جا کے کر لیں، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. ہم تو اس وطن کو، اس کی اساس میں ہمارے بڑوں نے خون دیا ہے. اس کا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا ہے. پاکستان کے علماء اور مشائخ اپنی قیادت سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں اللہ نے آپ کو فتح یاب کیا ہے معرکہ حق کے اندر، یہ اللہ کی وجہ سے کامیابی ملی ہے، اور میں بالکل اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مدد اور نصرت تھی، اور اللہ نے ہماری غلطیوں کو بھی صحیح کر کے ہمیں فاتح بنا دیا. یہ میری فوج ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے. یہ شہادت کے اوپر خوشی مناتی ہے، ماتم نہیں کرتی. میرا شہید جب آتا ہے اس کی ماں کہتی ہے مٹھائی لے کر آؤ، مجھے کوئی آ کے میرے ساتھ ماتم نہ کرے. اس کا باپ مبارکیں وصول کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس فوج میں کون ہے؟ اس فوج کے اندر آپ کا اور میرا بھائی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اتنا ماتم شروع ہے، جو اتنی چیخ و پکار شروع ہے اسلام آباد کے علماء مشائخ کانفرنس کے بعد، یہ کیوں ہے؟ پھر میں نے جب اس پر سوچا تو مجھے سمجھ آئی کہ اتنے زیادہ علماء جمع ہوں، جہاد کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، پاکستان کی بات ہو، فلسطین کی بات ہو، تو چیخ و پکار تو ہونی چاہیے. اور زیادہ کیجیے تاکہ ہمارے اور جذبے بڑھے. ہم اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے جو کلمہ حق ہوگا وہ کہتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں یوٹیوبروں سے یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگوں سے یا ہندوستان اور اسرائیل کی ایما پر جو پاکستان کے خلاف، یعنی عجیب لوگ ہیں
کہ سارا دن پاک فوج کے خلاف محاذ بنا کر رکھتے ہیں، اور جب علماء کی کانفرنس ہوتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے تمہیں تکلیف کیا ہے۔ ہم پھر آج یہاں پر، یہ ہمارا مرکز ہے، یہاں جو علماء مشائخ بیٹھے ہیں یہ یہیں سے فیض یافتہ ہیں۔ ہم اپنے مرکز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے لیے ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مدارس و مساجد کے تحفظ کے لیے کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مدارس اور مساجد کو بلیک میل کرے، یا مدارس اور مساجد کو خدا نخواستہ کسی بھی طریقے سے۔ ہم ان مدارس اور مساجد کی ہم نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے، اگر کہیں غلطی ہوگی حکومت سے بھی بات کریں گے، کہیں زیادتی کریں گے تو اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔